بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ باب القیام، کتاب الآداب کا یہ چوتھا باب ہے، باب القیام۔ اس کے اندر کھڑے ہونے کے آداب ذکر کیے جائیں گے۔ قیام کے معنی کھڑے ہونے کے آتے ہیں، اور قیام مختلف طرح کا ہوتا ہے۔ پہلی قسم قیام بعض اوقات للتعظیم، کسی کی تعظیم کے لیے ہوتا ہے، مثال جیسے کہ کسی بزرگ یا والد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا۔ اور دوسری قسم بعض اوقات قیام کسی کے اکرام کے لیے ہوتا ہے، کہ کسی کی آمد پر اس کے اکرام میں کھڑے ہو گئے، جیسے مہمان آیا تو اس کا کھڑے ہو کر استقبال کیا، یہ اکرامن کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ اسی طرح تیسری قسم ہے محبت کے لیے کھڑے ہونا، جیسے کہ ہم گزشتہ باب کے اندر حدیث پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آیا کرتی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا کرتے تھے، اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑتے تھے، انہیں بوسہ دیتے تھے اور آ کر اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ محبت کے لیے کھڑے ہونا، اس کو کہتے ہیں قیام للمحبہ۔ تو تین قسمیں ہو گئیں: قیام للتعظیم، تعظیم کے لیے کھڑے ہونا، قیام للاکرام، اکرام کے لیے کھڑے ہونا، اور قیام للمحبت، محبت کے لیے کھڑے ہونا۔ اسی طرح چوتھی قسم ہے قیام للضرورہ، ضرورت کے لیے کھڑے ہونا، کہ جیسے کسی بھی ضرورت کے تحت اپنے کسی کام کے لیے، کسی حاجت کے لیے انسان کھڑے ہوتا ہے، تو ضرورت کے لیے کھڑا ہونا بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح قیام بعض اوقات عبادت کے لیے ہوتا ہے، قیام للعبادہ جس کو کہتے ہیں۔ قیام للعبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عبادت کے لیے جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، یا دعا مانگنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جیسے عرفات کے میدان میں حاجی کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلا کر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، تو یہ قیام عبادت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ یہ بھی بالکل درست ہے، عبادت کے لیے کھڑے ہونا۔ نماز کے اندر تو فرض نماز ہو یا اسی طریقے سے واجب ہو، تو اس کے اندر تو کھڑے ہونا نماز کے اندر ضروری ہے۔ اگر کوئی قیام نہیں کرے گا بغیر کسی ضرورت کے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور عام نفل نمازوں کے اندر اگر بغیر کسی عذر کے بیٹھ کے پڑھیں گے تو نماز نفل ہو تو جائے گی لیکن ثواب آدھا ہوگا، اس کو قیام للعبادت کہتے ہیں۔ اسی طرح قیام بعض اوقات للمہنہ، کام کاج کے لیے ہوتا ہے، یعنی اپنے روزمرہ کے مختلف کاموں کے لیے انسان کھڑے ہوتا ہے، جیسے کسی جگہ گیٹ کیپر ہے، پہرا دے رہا ہے، چوکیداری کر رہا ہے، اس کے لیے کھڑا ہے۔ تو قیام کی گویا کہ مختلف قسمیں ہیں، یہ مختلف اقسام ہیں، نوعیتیں ہیں، ان کے اعتبار سے قیام کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو میں نے عرض کیا، یہ قیام کی اقسام تھیں۔ دوسری چیز، قیام کے اسلامی اعتبار سے آداب کیا ہیں؟ قیام کے اسلامی اعتبار سے وہ کون سے آداب ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے؟ باب کے شروع میں ہی میں ان آداب کا خلاصہ ذکر کر دوں، آگے حدیثوں میں بھی اس کی تفصیلات آئیں گی۔ قیام کی اصل میں مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں، ان کے اعتبار سے آداب میں اور حکم میں اور مسائل میں فرق آتا ہے۔ مثلا اگر کسی بدعتی شخص، کوئی ایسا شخص جو گناہگار ہے، بدعتی ہے، دین کے اندر بدعت وغیرہ کے کاموں میں پڑا ہوا ہے، اس کی تعظیم کے لیے اگر اس کی آمد کے موقع پر، اس کے آنے پر آپ کھڑے ہو کر اس کا اکرام کرتے ہیں تو یہ قیام ناجائز ہے، اس لیے کہ اس میں بدعتی شخص جو بدعت کرنے والا ہے اس کی تعظیم کی جا رہی، اور ظاہر ہے کہ کسی بدعتی شخص کی تعظیم نہیں کی جا سکتی، اس لیے کسی بدعتی شخص کی تعظیم کرنا در حقیقت اسلام کی عمارت کو منہدم کرنے کے مترادف ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، کہ جس نے کسی بدعتی شخص کی توقیر کی، اس کا ادب اور احترام کیا، اس کی تعظیم کی، اس نے اسلام کی عمارت کے منہدم ہونے میں تعاون کیا، تو بدعتی شخص قابل تعظیم نہیں ہوتا۔ یہ ہو گئی پہلی صورت کہ کسی بدعتی شخص کے لیے کھڑے ہونا، قیام کرنا، یہ چیز ناجائز ہے، ممنوع ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنا جب تک کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، جیسے کہ قدیم زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا، اور اب بھی بعض جگہ اس کی شکلیں موجود ہیں، کہ بادشاہ وغیرہ جب تک بیٹھا کرتے تھے تو درباری سارے کے سارے کھڑے ہونے کے پابند ہوتے تھے، کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ بیٹھ سکے۔ اگر بیٹھا جاتا اور کوئی بیٹھتا تو اس کو بدتمیزی سمجھا جاتا، بے ادبی سمجھا جاتا، یہ طریقہ درست نہیں، حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ کیونکہ اگر کسی کے ادب میں، احترام میں آپ کھڑے ہوئے بھی ہیں تو بس کھڑے ہو کر دوبارہ جب وہ بیٹھ جائے تو آپ بھی بیٹھ جائیں، لیکن یہ کہ یہ پابند بنانا لوگوں کو کہ جب تک میں بیٹھا رہوں اس وقت تک کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، ہاتھ باندھ کر تعظیماً جب تک وہ بیٹھا ہوا ہے اس وقت تک اگلے بندے کو یہ لازم کرنا کہ تم کھڑے رہو، یہ طریقہ درست نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے منع کیا ہے۔ تو دوسری صورت یہ ہوگی کہ کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر اس طرح سے کھڑے رہنا کہ جب تک وہ بیٹھا رہے
اور آپ کھڑے رہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص باقاعدہ اس بات کا حکم دیتا ہو یا وہ اپنے لیے پسند کرتا ہو کہ میں جب بھی آؤں تم لوگ کھڑے ہو جایا کرو، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر ایک غرور یا ایک فخر یا ایک تکبر کی صورتحال ہے کہ وہ اپنے اس تکبرانہ انداز میں لوگوں کو اس بات کا پابند کر رہا ہے کہ میں جب آیا کروں تو تم بیٹھے نہ رہا کرو بلکہ کھڑے ہو جایا کرو۔ اس طریقے سے بھی کسی کے لیے جبکہ وہ خود حکم دیتا ہو یا پسند کرتا ہو، فقہاء نے ذکر کیا ہے کہ اس کے لیے کھڑے نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس صورت میں اس کے لیے کھڑے ہونا تکبر کے اندر اور اس کے بڑائی کے جذبے کے اندر معاون بننا ہے کہ ہم نے اس طرح سے کھڑے ہو کر اس کے تکبر کو گویا کہ اور فروغ دے دیا۔ ہاں، اگر خدا نخواستہ کسی جگہ جانی مالی اعتبار سے کوئی بڑے نقصان کے پہنچنے کا اندیشہ ہے تو اپنی جان یا مال کے تحفظ کے لیے، اپنی جان کے تحفظ کے لیے وہاں پر فتنے سے بچنے کے لیے کھڑے ہو جائے تو ٹھیک ہے، وہ ایک الگ بات ہے، مجبوری کی صورتحال ایک الگ ہوتی ہے، لیکن عام صورتحال کے اندر ایسے شخص کی تعظیم نہیں کرنی چاہیے کہ جو تعظیم کو خود پسند کرتا ہو، کیونکہ یہ اس کا ایک تکبر ہے، تکبر کے جذبے سے یہ کام کر رہا ہے، تو اس کے اس جذبے کی کسی بھی طرح سے پذیرائی نہیں ہونی چاہیے۔ 3 صورتیں ہو گئیں۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آتا ہے اور اس کو مدد کی ضرورت ہے، اس کو تعاون کی ضرورت ہے، تو آپ اس کی مدد یا تعاون کے لیے، اعانت کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص آ کر اس نے آپ سے تعاون کی درخواست کی کہ ذرا یہ ہاتھ پکڑو کہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں، جیسے کوئی ضعیف ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، یا کوئی سامان اٹھایا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ آئیے ذرا یہ پکڑ لیجئے، یا آپ خود ہی اس کے کہے بغیر آپ اس کو کھڑے ہو کر مدد فراہم کرتے ہیں کہ لائیے میں پکڑوں، لائیے میں آپ کو بٹھا لوں، لائیے میں آپ کا بوجھ پکڑ لوں، آپ کا ہاتھ ہلکا کر دوں، یہ ٹھیک ہے، اس کے لیے کھڑے ہونا درست ہے۔ لہذا کسی کے لیے تعاون کے طور پر کھڑے ہونا، کسی کو مدد فراہم کرنے کے لیے، وہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ بہتر ہے، کیونکہ ایک مومن مدد فراہم کرتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ 4 صورتیں ہو گئی۔ 5ویں صورت یہ ہے کہ کسی کی تعظیم یا محبت یا ادب اور احترام اور اکرام کے لیے کھڑے ہونا جبکہ وہ شخص خود اس کو پسند نہ کرتا ہو یا وہ اس بات کا حکم نہ دیتا ہو، وہ یہ کہتا نہیں ہے کہ تم لوگ کھڑے ہو، لیکن آپ اس کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے، ادب اور احترام میں عظمت کی وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے، جائز۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے استاد پڑھانے کے لیے کلاس میں آتے ہیں، ٹیچرز آتے ہیں، معلم آتے ہیں، تو ان کی آمد کے موقع پر اسٹوڈینٹس اگر کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ یہاں کھڑے ہونے کا مقصد استاد کی ایک عزت ہے، استاد کی ایک توقیر ہے، استاد کا ادب اور احترام اور اس کی تعظیم ہے۔ 5 صورتیں ہو گئی۔ 6ٹھی صورت یہ ہے کہ آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوں اور کھڑے رہیں، دیر تک کھڑے رہیں، نماز کے اندر لمبی لمبی تلاوت کرتے رہیں، کوئی حرج نہیں، بلکہ بہت اعلیٰ درجے کا کھڑا ہونا ہے، یہ کھڑا ہونا تو اللہ کو بہت پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے نماز میں افضل ترین نماز وہ ہے جس میں طویل قیام کیا جائے، طویل قیام۔ دعا مانگنے کے لیے عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار لے جائے، وہاں پر کھڑے ہو کر حاجی کیسے آہوزاری کے ساتھ دعائیں مانگنے کے لیے دیر تک گھنٹوں گھنٹوں کھڑے ہو کے مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ کھڑے ہونا اس میں بھی کوئی حرج نہیں، حرج کیا ہو، بلکہ یہ تو اعلیٰ درجے کی عبادت اور اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ اسی طرح ایک صورت یہ بھی ذکر کی گئی ہے، 7ویں صورت، کہ اگر باقاعدہ کوئی منع کرتا ہو پسند نہ کرنے کی وجہ سے کہ کسی کو اچھا نہیں لگتا، مثال کے طور پر کوئی ٹیچر ہے، کوئی استاد ہے، وہ کلاس روم میں آتا ہے، درسگاہ میں داخل ہوتا ہے اور آ کر وہ لوگوں کے کھڑے ہونے، طلبہ کے کھڑے ہونے پر وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ لوگ میرے آنے پر کھڑے نہ ہوا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ہوتا ہے نا، ایک فیلنگ ہوتی ہے اپنی انسان کی کہ بعض لوگ اس چیز کو اچھا نہیں محسوس کرتے کہ میری وجہ سے جو ہے سب اپنے کاموں کو چھوڑ کر کھڑے ہوں، ایک تو تکلیف کے جذبے کی وجہ سے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو کہ میں جب آؤں تو سب کو کھڑے ہونے کی صورت میں تکلیف ہوگی تو میں پسند نہیں کرتا، یا یہ کہ کسی کو اپنے اندر تکبر کے جذبات کے پیدا ہونے کے اعتبار سے اپنا علاج کرنے کی غرض سے وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ بھائی آپ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، میرے اندر اچھے جذبات محسوس نہیں ہو رہے ہوتے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، تو میں یہ نہیں چاہتا یہ کہ آپ لوگ میری وجہ سے کھڑے ہوں۔ اگر وہ باقاعدہ ناپسند کرتا ہے، منع کرتا ہے، اور اس نے ایک آرڈر کی حیثیت سے، حکم کی حیثیت سے منع کر دیا، تو اب وہ چاہے کتنا ہی بڑا شخص ہو، اس کی عظمت میں اور اس کی تعظیم میں، اکرام میں کھڑے ہونا دوسروں کے لیے درست نہیں ہوگا، کیونکہ جب اس نے پسند نہیں کیا اور جب وہ باقاعدہ منع کر رہا ہے تو اس کا مطلب اب کھڑے ہو کر اس کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ دیکھیں نا، مثال کے طور پر ایک استاد ہے، وہ آتا ہے، وہ کہتا ہے آپ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو اب طالب علموں کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے کھڑے نہ ہوں، اس لیے نہ کھڑے ہوں کیونکہ کھڑے ہونے سے استاد کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی واضح مثال
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے، جو آگے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث باب کے اندر آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے کھڑے ہونے کو اپنے آنے پر پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ نے منع کر رکھا تھا کہ جب میں آؤں تو اس طریقے سے میرے لیے کھڑے نہ ہوا کرو، آپ پسند نہیں کرتے تھے۔ لہذا حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب اور کون شخص ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر آپ کی وجہ سے کھڑے نہیں ہوتے، اور اس لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کا اس طرح سے کھڑا ہونا پسند نہیں تھا۔ اس سے واضح طور پر یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی کو اچھا نہ لگتا ہو اور اس نے منع کر رکھا ہو تو پھر اس کو تکلیف سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے نہ کھڑے۔ یہ مختلف نوعیتوں کے قیام کے آداب جو مختلف صورتوں میں الگ الگ ہوتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے تفصیلات ذکر کر دیں۔ اب آئیے باب کی حدیثوں کی طرف۔ باب القیام، الفصل الاول، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزلت بنو قریظہ علی حکم سعد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب بنو قریظہ کے لوگ اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے لیے وہ قلعے سے باہر آنے کے لیے تیار ہوئے، اور وہ قلعے سے باہر آنے کے لیے انہوں نے یہ پیشکش کی کہ ہم اس شرط کے ساتھ باہر آئیں گے کہ ہمارے بارے میں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں وہ فیصلہ منظور ہوگا، ہم ان کے فیصلے کے مطابق باہر آنا چاہتے۔ اصل میں یہ لوگ قلعہ بند تھے اور باہر آنے کے لیے انہوں نے یہ مشروط پیشکش کی تھی کہ ہم باہر آنے کے لیے سرنڈر ہونے کے لیے تیار ہیں۔ صحابہ کرام نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھیرا ڈالا ہوا تھا، آخر کار مجبور ہو کر یہ باہر آنے پر راضی ہوئے، لیکن انہوں نے یہ پیشکش کی کہ ہمارے بارے میں فیصلہ وہ معتبر ہوگا جو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گے۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار قبیلے کے رئیس تھے، سردار تھے، تو ان لوگوں نے یہ پیشکش اس لیے کی تھی کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ان کو امید تھی کہ وہ ان کے بارے میں ہلکا فیصلہ کریں گے، یعنی قتل وغیرہ کا فیصلہ یا سخت قسم کے فیصلوں سے وہ بچ سکیں گے، اور وہ ہلکا ہاتھ رکھیں گے ان کے اوپر فیصلہ کرنے کے اعتبار سے۔ تو انہوں نے یہ سوچ کر پیشکش کی تھی کہ ان کے فیصلے کو ہم قبول کریں گے کہ وہ جو ہمارے بارے میں فیصلہ کریں گے ہمیں وہ قبول ہوگا۔ لما نزلت بنو قریظہ علی حکم سعد، کہ جب بنو قریظہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے مطابق اترنے کے لیے تیار ہوئے، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھے اور ان کو تیر لگا تھا، اور اس تیر کی وجہ سے ان کے جسم میں زخم تھا، اور زخم کی وجہ سے وہ آرام کر رہے تھے، وہ صاحب فراش تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا کہ جاؤ ان کو بلا کر لاؤ کہ یہ لوگ اترنے کے لیے سرنڈر ہونے کے لیے تیار ہیں، ان کو بلایا جائے تاکہ وہ آ کر ان کے بارے میں فیصلہ کریں۔ وکانا قریبا منہ، وہ قریب ہی تھے، یعنی زخمی تھے تو آرام کر رہے تھے تو قریب ہی وہ موجود تھے۔ فجاء علی حمار، وہ ایک گدھے پر سوار ہو کر آئے۔ فلما دنا من المسجد، جب وہ مسجد کے قریب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا، انصار قبیلے کے لوگوں سے کہا، قوموا الی سیدکم، تم لوگ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ یہ رئیس تھے، اپنے انصار قبیلے کے سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ تو ان کے آنے پر آپ نے انصار صحابہ کرام سے کہا کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم میں کھڑے ہو جاؤ۔ قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے آنے پر ان کے تعظیم میں کھڑے ہو جاؤ۔ متفق علیہ۔ واقعے کی تفصیل دوسری احادیث میں موجود ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے اور آ کر انہوں نے پھر باقاعدہ فیصلہ کیا تھا، جس فیصلے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا تھا، اور فرمایا تھا کہ یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرشتے کے ذریعے سے ان کی تائید فرمائی اور ان سے وہ فیصلہ کروایا کہ جس سے اللہ راضی ہے۔ وہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کے جو مقاتلین ہیں، لڑنے والے جنگجو، ان کو تو قتل کر دیا جائے، اور جو ان کے مقاتلین نہیں، جنگجو نہیں، مثلاً عورتیں ہیں، بچے ہیں، تو ایسے لوگوں کو غلام بنا دیا جائے۔ یہ فیصلہ ان کا، جس کی بنو قریظہ کے لوگوں کو امید نہیں تھی، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ ہمارے بارے میں ہلکا فیصلہ کریں گے، لیکن انہوں نے وہ فیصلہ کیا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی تھا۔ بہرحال وہ فیصلہ اپنی جگہ، لیکن یہاں
اس حدیث کے اندر جو اصل باب کی مناسبت سے حدیث ذکر کی گئی ہے وہ اتنا جملہ ہے کہ قوموا الی سیدکم، کہ اپنے سردار کی تعظیم میں کھڑے ہو جاؤ۔ اب یہ قوموا الی سیدکم کے دو مطلب ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک مطلب تو یہی ہے جو میں نے بھی عرض کیا کہ یہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں اور انصار قبیلے کے چونکہ یہ رئیس ہیں، سردار ہیں، تو تم لوگ اے انصار تم لوگ ان کی تعظیم میں کھڑے ہو جاؤ۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ تعظیماً کھڑے ہونے کا آپ نے حکم دیا تھا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ذکر کیا گیا ہے اس جملے کا کہ قوموا الی سیدکم، کہ تم لوگ اپنے سردار کے لیے تعاون کے لیے، ان کی اعانت کے لیے، ان کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ وہ زخمی ہیں اور گدھے پر سوار ہو کر آئے ہیں، تو ان کو ذرا ہاتھ پکڑ کر اتارو اور ان کو بٹھاؤ، کیونکہ وہ ایک زخمی ہیں اور زخمی ہونے کی وجہ سے انسان بعض اوقات خود نہیں اتر پاتا، چل نہیں پاتا۔ تو آپ نے انصار قبیلے سے کہا کہ تم لوگ ان کا ذرا ہاتھ پکڑ کر ان کو اتارو اور ان کو بٹھاؤ۔ اس دوسری صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ تعظیماً کھڑے ہونے کا حکم نہیں دیا بلکہ اعانتاً کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ تعظیم کے لیے کھڑے ہونا جائز ہے، وہ پہلے معنی سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ نے انصار قبیلے سے کہا تھا کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم میں کھڑے ہو جاؤ، تو پہلے معنی کے اعتبار سے وہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں تعظیم میں کھڑے ہونا درست نہیں ہے، تو وہ دوسرے معنی کو فوقیت دے رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پہلا معنی مراد نہیں بلکہ دوسرا معنی ہے۔ راجح یہ ہے کہ یہاں دونوں معنوں کی گنجائش ہے، لہذا جب دونوں معنوں کی گنجائش ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ تعاون کے لیے کھڑے ہونا بھی جائز ہے اور کسی کی تعظیم میں کھڑے ہونا بھی جائز ہے۔ جیسے کوئی قبیلے کا سردار آ رہا ہے، استاد آ رہے ہیں، یا کوئی جو ہے وہ ماں باپ یا اس طرح کی کوئی بڑی شخصیت آ رہی ہے، تو ان کے اکرام میں کھڑے ہونا یہ جائز ہے، کیونکہ دوسری حدیثوں سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ بعض مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کی آمد پر کھڑے ہوئے ہیں، جیسے حضرت اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیچھے باب میں ہم ان کی حدیث پڑھ چکے ہیں کہ ان کا جب آنا ہوا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو آپ ان کے لیے بھی کھڑے ہوئے تھے۔ اسی طرح پچھلے باب میں آپ کو یاد ہوگا ہم وہ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور جب آپ ان کے گھر جاتے تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے لیے کھڑی ہوتی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کھڑے ہونا کسی کی تعظیم یا اکرام یا ادب اور احترام میں جائز ہے، البتہ صرف اتنی سی بات ہے کہ اگلا بندہ اگر یہ بات متکبرانہ طور پر حکم کی حیثیت سے دیتا ہو کہ میں جب آیا کروں تو تم لوگوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، کھڑے ہو جایا کرو، تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں، میرا ادب اور احترام تم لوگوں کے اندر نہیں ہے، اس انداز میں اگر اس کا ایک متکبرانہ آرڈر اگر ہو تو پھر وہ قابل تعظیم نہیں ہوتا، کیونکہ کسی کے تکبر کے جذبے میں فروغ دینے کا تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پوری تفصیل میں نے ڈیٹیل اس لیے عرض کر دی کہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر قیام کی یہ مختلف شکلیں چل رہی ہوتی ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ ایک اسی کے ضمن میں ایک اہم مسئلہ موجودہ معاشرے کے اعتبار سے میں اس کو بھی ذکر کر دوں۔ بہت لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ قومی ترانہ اگر پڑھا جا رہا ہو تو اس کی تعظیم میں کھڑے ہونا درست ہے یا نہیں۔ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ اگر جیسے آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور قومی ترانہ پڑھا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں قومی ترانے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں، اور قومی ترانے کے لیے جب تک قومی ترانہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے سب کھڑے رہتے ہیں، اور کھڑے ہونے کی صورت میں باقاعدہ بعض اوقات تو ایسا کھڑا ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بیٹھا ہو تو اس کو ملامت کی جاتی ہے کہ تمہیں ادب نہیں ہے۔ یاد رکھیے اگر اس طرح سے کوئی لازم سمجھا جائے کہ قومی ترانہ جب پڑھا جائے تو سب کھڑے ہونے کے پابند ہوں، کسی بھی صورت میں کھڑا ہونا ہے، اگر کوئی بیٹھے گا تو اس کو ملامت کی جائے گی اور اس کو برا بھلا کہا جائے گا، اس کو کوسا جائے گا، اگر اس طرح کی کوئی لازم سمجھنے کی چیز ہے تو پھر جائز نہیں، کیونکہ اس طرح سے قومی ترانے کو لازم سمجھنا کہ اس کے لیے کھڑے ہونا ضروری ہو، یہ کوئی ضروری سمجھنا یہ کوئی دین کا حصہ تو ہے نہیں، کوئی سنت یا کوئی واجب یا کوئی فرض یا کوئی کار ثواب تو نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کسی کو ملامت کر رہے ہیں۔ اگر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا یا نہیں کھڑا ہونا چاہتا تو ٹھیک ہے نہ کھڑا ہو، لیکن اس کو کوسے نہیں، اس کو ملامت نہ کریں۔ اور اگر کوئی رسمی طور پر رواجی طور پر اگر قومی ترانے کے ادب میں کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ اس کو دین کی حیثیت نہیں دیتا تو کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ علماء نے بھی مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی ضروری نہ سمجھے، فرض واجب نہ سمجھے، دین کی حیثیت اس کو نہ دے
تو ٹھیک ہے، کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جو نہ کھڑا ہو اس کو کوسنا نہیں چاہیے، اس کی ملامت نہیں ہونی چاہیے۔ متفق علیہ۔ ومضى الحدیث بطوله فی باب حکم الاسراء۔ یہ حدیث یہاں چونکہ مختصر ذکر کی گئی ہے، اس لیے حدیث کے آخر میں یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ یہ حدیث اپنی پوری طوالت کے ساتھ یعنی تفصیل کے ساتھ باب حکم الاسراء کے اندر گزر چکی ہے۔ اگلی حدیث ہے وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص کسی شخص کو اس کی مجلس یعنی اس کے بیٹھنے کی جگہ سے کھڑا نہ کرے، ثم يجلس فيه کہ پھر اس جگہ بیٹھ جائے۔ کوئی شخص کسی شخص کو اس کی بیٹھنے کی جگہ سے مثلا اس کی کرسی سے وہ کہیں بیٹھا ہوا ہے اس کو کھڑا کر کے خود اس جگہ بیٹھ جائے، ایسا نہ کرے، کیونکہ جب وہ پہلے آ گیا اور پہلے آ کر وہ اس جگہ پہ بیٹھ گیا تو اگلے بندے کو چاہیے کہ وہ کہیں اور بیٹھے، اور اگر جگہ نہیں ہے تب بھی کسی کو کھڑا کر کے اس کی جگہ پر بیٹھنا یہ کوئی درست طریقہ نہیں ہے۔ البتہ آپ نے بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی یہ تاکید فرمائی کہ اگر کوئی آتا ہے تو اس کو جگہ دو، ولیکن تفسحوا تم اس کے لیے کشادگی پیدا کرو، وتوسعوا اور اپنی مجلس کے اندر وسعت پیدا کرو، یعنی اس کا مطلب تھوڑا سا مل کے بیٹھ جاؤ، درمیان کے گیپ جو خالی جگہ ہیں ان کو پر کر لو تاکہ آنے والوں کو جگہ مل جائے۔ اور ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ کوئی مجلس لگی ہوئی ہوتی ہے، آنے والوں کو جگہ نہیں مل رہی ہوتی، لیکن اگر تھوڑا سا مل کے آگے ہو کے لوگ بیٹھ جائیں تو پیچھے آنے والوں کو جگہ مل جاتی ہے۔ تو مجلس کے آداب میں سے گویا کہ دو طرفہ یہ آداب ذکر کیے گئے ہیں کہ آنے والے کو چاہیے کہ وہ کسی بیٹھے ہوئے شخص کو کھڑا کر کے اس کی جگہ پر نہ بیٹھے، اور بیٹھے ہوئے لوگوں کو چاہیے کہ آنے والے لوگوں کو جگہ فراہم کرے۔ دو طرفہ یعنی دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، نہ آنے والوں کو ایسا کوئی کام کرنا چاہیے کہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو تکلیف ہو کہ کھڑے ہو جاؤ یہاں سے میں بیٹھوں گا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یہ تو بیٹھے ہوئے لوگوں کو تکلیف دینا ہے، اور یہ چیز بعض اوقات انسان کو ناگوار ایسی ہوتی ہے کہ وہیں کھڑے کھڑے ہو سکتا ہے گرما گرمی شروع ہو جائے اور لڑائی شروع ہو جائے، تو اس طرح سے آنے والوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ چوکڑی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، درمیان میں گیپ بھی ہے، اور کوئی کہتا ہے ذرا جگہ دیں تو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی جگہ نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں طرف سے لوگوں کو ایک دوسرے کا لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے۔ البتہ میں اس کے اندر ایک بات ذکر کر دوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیئر کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جو کسی کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ جہاز کا سفر کرتے ہیں، آپ ٹرین کا سفر کرتے ہیں، آپ بس کا سفر کرتے ہیں، آپ کی سیٹ نمبر باقاعدہ ٹکٹ پر لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور آپ کو باقاعدہ ایک بکنگ کی حیثیت سے آپ نے اس کی پیمنٹ کی ہوتی ہے، آپ کو سیٹ نمبر باقاعدہ جاری کیا جاتا ہے کہ آپ نے فلاں سیٹ پر بیٹھ کے سفر کرنا ہے، آپ کے ٹکٹ پر وہ باقاعدہ موجود ہے۔ اب اگر آپ اپنی سیٹ پہ جاتے ہیں اور آپ کی سیٹ نمبر پہ کوئی اور شخص بیٹھا ہوا ہے، بھلے وہ جان بوجھ کے بیٹھا ہے یا غلطی سے بیٹھا ہے، تو آپ اس کو اپنا ٹکٹ دکھا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ جگہ جو بیٹھے ہیں یہ میری سیٹ ہے۔ اس جگہ سے اس کو کھڑا کر کے اس کی جگہ پر بیٹھنا یہ شریعت کے خلاف یا ادب کے خلاف نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ عمومی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر خصوصی نشستیں ہیں جس کو باقاعدہ نمبر کے ذریعے سے جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حدیث میں کہا گیا ہے کہ کسی کو بیٹھے ہوئے شخص کو کھڑا کر کے اس کی جگہ مت بیٹھو، یہ اس صورت میں ہے کہ جبکہ وہ مجلس عمومی ہو، سب جو پہلے آ جائیں وہ بیٹھ سکتے ہیں، تو آپ اس جگہ پر جو پہلے آنے والے ہیں ان کو کھڑا کر کے نہ بیٹھیں۔ لیکن اگر ایسی جگہ نہ ہو بلکہ وہ خصوصی جگہ ہو جس کے اندر باقاعدہ بکنگ ہو اور اس طریقے سے سیٹ نمبر باقاعدہ جاری کیے گئے ہوں، اور کوئی آپ کی جگہ پر بیٹھ جائے تو آپ اس کو کھڑا کر سکتے ہیں۔ البتہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس سے بدتمیزی نہ کریں، اس کے ساتھ زور آور گفتگو نہ کریں کہ وہی کھڑے ہو جاؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کہاں بیٹھے ہو، تمہیں سیٹ نمبر کا نہیں پتا، یہ اخلاق نہیں۔ آپ اس کو پیار محبت سے کہیں بھائی آپ شاید غلط فہمی کا شکار ہیں، آپ شاید اپنی سیٹ چھوڑ کے دوسری سیٹ پہ بیٹھیں، دیکھیں میرے پاس یہ ٹکٹ ہے، اس پہ یہ سیٹ نمبر لکھا ہوا ہے، آپ برائے مہربانی اپنی سیٹ پہ تشریف لے جائیے۔ یہ گفتگو کا ایک اچھا انداز ہے، اور یہ کہنا کہ جی اٹھو کہاں بیٹھے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ سیٹ نمبر کیا ہے تمہاری، اس انداز میں یہ تو لڑنے والی بات ہے۔ اب اگلا بندہ بھی ظاہر ہے کہ وہ بھی اگر مزاج کا تیز ہوا تو وہ بھی
ترکی بترکی جواب دینا شروع کر دے گا. اور ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرین میں، پلین میں، بسز وغیرہ کے اندر بعض اوقات اس کی وجہ سے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ جھگڑے ظاہر ہے کہ بعض اوقات کوئی گفتگو کے اندر اخلاق کے ایسے خلاف ہم نے کوئی انداز اختیار کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے گرما گرمی ہو جاتی ہے. پیار محبت کے ساتھ، حکمت اور بصیرت کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھانا چاہیے، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پورے نوعیت واضح ہوئی ہوگی. یعنی اس حدیث کا پہلے مطلب سمجھ لیں کہ عمومی اعتبار سے اس میں کہا گیا ہے کہ جو مجلس سب کے بیٹھنے کی ہو اس میں کسی پہلے آنے والے کو کھڑا نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کوئی خصوصی نشستیں مقرر کی گئی ہوں تو پھر اس جگہ سے اگر کوئی دوسرا شخص بیٹھ گیا ہے تو اس جگہ سے کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھا جا سکتا ہے. یہ دیکھیے کتنے اہم آداب ہیں. یہ سب آداب اسلامی آداب، ان کو سیکھنا سمجھنا چاہیے، اور ان کے مطابق ہمارا معاشرہ اگر چلے تو کتنی ساری تکلیفوں سے بچتا ہے. اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام من مجلسہ، جو شخص اپنی مجلس سے کھڑا ہوا، یعنی کہیں بیٹھا ہوا تھا، مجلس سے کھڑا ہوا کسی کام کے لیے، ثم رجع الیہ، اور جا کر مثلا وہ پانی پینے کے لیے گیا، کسی اور حاجت کے لیے گیا، اور پھر واپس رجع الیہ، اپنی جگہ واپس جہاں وہ بیٹھا تھا اسی جگہ پر وہ واپس آیا، فہو احق بہ، تو وہ اس جگہ پر بیٹھنے کا دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حق رکھتا ہے. کیونکہ جب وہ ایک جگہ بیٹھ چکا ہے اور اپنے کسی کام سے اٹھ کے گیا تھا تو دوسرے شخص کو چاہیے کہ اس کی جگہ پر آ کے مت بیٹھے، کیونکہ اس جگہ پر کوئی اور بیٹھا ہوا ہے. ایسا ہوتا ہے نا مجلس میں، مثال کے طور پر آپ آ کے بیٹھ گئے ہیں اور آپ پانی پینے کے لیے اٹھے ہیں، کسی حاجت کے لیے اٹھے ہیں، تو اب دوسروں کو، آنے والوں کو چاہیے کہ جب ایک جگہ کوئی بیٹھ گیا ہے تو اس کی جگہ پر مت بیٹھے. اب اگر اس کی جگہ پر کوئی اور بیٹھے گا تو آنے والا کہے گا بھئی یہاں میں بیٹھا تھا، وہ کہتا ہے نہیں میں بیٹھا تھا. اس انداز سے پھر ظاہر ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ جھگڑے کی طرف جا سکتی ہے بات. تو اس سے ہمیں اسلامی ادب یہ دیا گیا اس صورت میں کہ جو پہلے آ گیا اور کسی جگہ پر بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد اٹھ کر گیا تو اس صورت میں اس جگہ پر دوبارہ بیٹھنے کا حق اس کو ہی زیادہ ہے، بعد میں آنے والوں کو اس جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے. البتہ یہاں میں ایک بات اور کلیئر کر دوں جو آگے حدیث میں بھی آ رہی ہے کہ اس کام کے لیے جانے والے، مثلا پانی پینے وغیرہ کے لیے جانے والے کو چاہیے کہ جب وہ اٹھ کے جا رہا ہے تو اپنی کوئی نشانی، کوئی ایسی چیز، علامتی نشان چھوڑ کے جائے کہ یہ جگہ بک ہو چکی ہے یا یہ جگہ استعمال کی جا رہی ہے، اس میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس کی کوئی نشانی چھوڑ کر جائے، علامتی نشان چھوڑ کر جائے، یا اپنے برابر والوں کو بتا کر جائے کہ بھئی میں ذرا پانی پی کر آتا ہوں، یہ جگہ رکھنا. اس طرح سے انسان کو بتا کر جانا چاہیے. کوئی رومال، کوئی چیز، اپنی کوئی سامان کی چیز کوئی وہاں پر چھوڑ کے جانی چاہیے تاکہ آنے والے کو پتا ہو کہ بھئی اس جگہ کوئی بیٹھا ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ ایک آدمی آ کے بیٹھا اور آ کے بیٹھنے کے بعد اٹھ کے پانی پینے وغیرہ کے لیے کسی کام کے لیے گیا، اور جب وہ واپس آیا تو اس جگہ اس نے کوئی علامتی نشان نہیں چھوڑا تھا اور کوئی دوسرا بندہ آ کے بیٹھ گیا، تو اب اس آنے والے کو تو نہیں پتا نا کہ یہاں کوئی بیٹھا ہے، اس کو تو یہ بات نہیں پتا، وہ آ کے وہاں بیٹھ گیا. تو اب ایسی صورت میں جب آنے والا آئے گا اپنے کام سے فارغ ہو کر، وہ کہے گا میں بیٹھا تھا، وہ کہتا ہے میں بیٹھا تھا، وہ کہے گا میں پانی پینے کے لیے گیا تھا، تو وہ کہے گا کہ بھائی میں تو یہاں پہ آ کے بیٹھ گیا ہوں، مجھے کیا پتا کہ آپ آئے تھے کہ نہیں. اب اس صورت میں جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے. اس جھگڑے سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو آ کر بیٹھ کر کسی کام کے لیے گیا اس کو وہاں پر کوئی علامتی نشان چھوڑ کے جانا چاہیے، یا کم سے کم دائیں بائیں اپنے کسی بندے کو بتا کر جائے کہ بھائی میں یہاں بیٹھا تھا، میں ذرا کام سے جا رہا ہوں، آنے والوں کو بتا دیجیے گا میں یہاں بیٹھا ہوں یا کوئی بیٹھا ہے. اور ایسا ہوتا ہے عام طور پر کہ جب کوئی اٹھ کے جاتا ہے کسی کام سے تو اس کے برابر میں بیٹھے ہوئے لوگ آنے والوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہاں کوئی بیٹھا ہے. یہ سب مجلس کے ایسے آداب ہیں کہ جن آداب کا اگر لحاظ نہ رکھا جائے تو بہت سی جھگڑے کی شکلیں یا ناراضگی کی شکلیں پیدا ہوتی. الفصل الثانی عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لم یکن شخص احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی شخص صحابہ اکرام کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ، صحابہ اکرام کی یہ عادت تھی کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے لم يقوموا، تو کھڑے نہیں ہوتے تھے، لما يعلمون من کراہتہ لذالک،
اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کھڑے ہوتے تھے؟ حدیث کے آخر میں موجود ہے لما یعلمون من کراہتہ لذالک، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناپسند کرنے کو وہ جانتے تھے اس بات کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناپسند کرتے ہیں، لہذا صحابہ کرام حضور کی تکلیف کا خیال رکھتے تھے کہ آپ کو ہماری ذات سے، ہمارے کسی عمل سے تکلیف نہ ہو۔ یہ ہے بہت اہم بات سمجھنے کی کہ اصل کام یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کا ادب اور احترام کریں۔ آپ کسی کے ادب اور احترام میں اگر کسی کو تکلیف دے رہے ہیں تو یہ ادب اور احترام نہیں، یہ تو اذیت پہنچانا ہے۔ اس کا مطلب اصل ادب یہ ہے کہ آپ تکلیف نہ۔ اسی لیے ادب کی مختلف تعریفات میں سے ایک بہترین جامع تعریف یہ کی گئی ہے کہ ادب یہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دو۔ اب صحابہ کرام باوجود اس کے کہ وہ کھڑے ہونا چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود حضور کی تکلیف کا خیال رکھ۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ادب اور احترام ضرور کیجئے، بڑوں کا ادب اور احترام ضرور کیجئے، لیکن ادب اور احترام کے نام پر ان کو تکلیف نہ دیجیے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے بڑی پیاری بات کہ بعض اوقات لوگ ادب میں ہلکے بولتے ہیں۔ استاد پوچھے کہ بھئی کوئی سوال پوچھے تو اس کا جواب اس انداز میں دیتے ہیں کہ ہلکے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اونچا بولنا استاد کے سامنے بے ادبی ہے۔ اب اتنا ہلکے بول رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ادب میں کہ استاد بولتا ہے جی کیا کہا، دوبارہ بولیے۔ اب یہ استاد کو تکلیف دینا ہے نا، آپ اتنا ادب اور احترام کر رہے ہیں کہ استاد کو بار بار پوچھنا پڑ رہا ہے، وقت بھی ضائع ہو رہا ہے اور استاد کو بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ ایک دفعہ اچھے طریقے سے جواب دے دیجئے، استاد تک بات پہنچ جائے گی، ایک دفعہ میں جواب ہو جائے گا۔ تو بعض اوقات ادب اور احترام میں لوگ ہلکے بول رہے ہوتے ہیں کہ اگلا بندہ کیا کیا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ادب اور احترام نہیں ہے۔ ادب اور احترام یہ ہے کہ آپ اپنی ذات سے لوگوں کو تکلیف نہ دیں۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح۔ اگلی حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یتمثل لہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یتمثل لہ الرجال، جو شخص یہ پسند کرتا ہو، جسے اس بات سے خوشی ہوتی ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور کھڑے رہیں مسلسل، اس طرح جیسے کوئی بت کی طرح، اسٹیچو کی طرح کوئی کھڑے ہو جائے، جب تک میں بیٹھوں اس وقت تک یہ کھڑے رہیں، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب اس وعید کا تعلق کس بات سے ہے کہ کوئی شخص اس تکبرانہ جذبے کے ساتھ یہ لوگوں میں باقاعدہ آرڈر جاری کرتا ہے کہ جب تک میں بیٹھا رہوں کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو باقاعدہ حکم دینا ہے اس میں دو قسم کی بڑی خرابیاں ہیں۔ ایک خرابی تو یہ ہے کہ متکبرانہ جذبے کے ساتھ یہ کہی جا رہی ہے، اور تکبر خود اپنی ذات کے اعتبار سے کتنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تکبر جو ہے کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تکبر جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تکبر صرف اور صرف اللہ کو زیب دیتا ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے متکبر۔ بندہ متکبر نہیں ہو سکتا، بندہ کیا بڑا ہے؟ کبریائی اور عظمت اور بڑائی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، بڑی ذات تو صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور کون بڑا ہے؟ اس لیے بڑا بننے کی کوشش کرنا، تکبر کے جذبے کے ساتھ انسان کا زندگی گزارنا، یہ انسان کا شیطانی کام، کیونکہ شیطان نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ میں سجدہ کروں آدم علیہ السلام کو، جن کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا۔ یہ تو شیطانی کام۔ اس لیے یہ ایک خرابی تو اس میں یہ ہوئی کہ ایک انسان اس میں تکبر کے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی جو یہ کہتا ہے کہ میرے سامنے ہاتھ باندھے جب تک میں بیٹھا رہوں کھڑے رہو، ایک تو وہ تکبر کا ارتکاب کرتا ہے، دوسرا وہ لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، کیونکہ اگر مثلا 1 گھنٹے تک کوئی بیٹھا ہے تو کیا اگلا بندہ 1 گھنٹے تک کھڑا رہے گا؟ اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات اب بھی، یعنی قدیم زمانے میں تو شاہان عجم قیصر و کسریٰ وغیرہ کے درباروں کا تو نقشہ یہی ہوتا تھا کہ دربار میں کسی کو درباری کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، بھلے 3 گھنٹے بادشاہ بیٹھا رہے۔ اب بھی معاشرے کے اندر اس طرح کی شکلیں ہیں، کہ لوگ باقاعدہ کسی جگہ یہ آرڈر جاری کرتے ہیں کہ بھئی جب تک میں بیٹھا رہوں کسی کو بیٹھنے کی یہاں اجازت نہیں ہے، بھلے جو ہے وہ کتنی دیر تک میں بیٹھا رہوں۔ یہ جو ہے طریقہ شرعاً حدیث کی روح سے جائز نہیں۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد۔ اگلی حدیث وعن ابی امامۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متکئا علی عصا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عصا پر
ٹیک لگائے نکلے. عصا پر ٹیک لگائے اس کا مطلب یعنی عصا لاٹھی کے سہارے ٹیکتے ہوئے، جیسے انسان ہاتھ میں لاٹھی ہو تو چلتے ہوئے اس کو زمین پر ٹیکتے ہوئے چلتا ہے، اس کو متکئن علی عصا کہا جاتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ عصا کے سہارے لاٹھی ٹیکتے ہوئے نکلے. فقمنا لہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کھڑے ہوئے. فقال، آپ نے منع کیا، آپ نے فرمایا لا تقوموا کما یقوم الاعاجم يعظم بعضها بعضا، کہ تم لوگ اس طرح سے مت کھڑے ہوا کرو جیسے کہ اجمی بادشاہوں کے یہاں کھڑے ہونے کا رواج تھا کہ يعظم بعضها بعضا، کہ وہ ایک دوسرے کی تعظیم میں کھڑے ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کی تعظیم کیا کرتے تھے، یعنی تعظیم میں کھڑے ہوتے تھے. تو یہ اجمیوں کے طریقے کے مطابق تم لوگ میرے سامنے مت کھڑے ہوا کرو. اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شاہان عجم قیصر و کسریٰ کے درباروں کی طرح اپنے سامنے صحابہ کرام کو کھڑے ہونے سے قطعاً منع کر دیا تھا کہ میرے سامنے اس طرح سے جیسے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہوا جاتا ہے اس طرح سے کھڑے مت ہوا کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کے بیٹھنے پر مجلس میں دوسروں کا کھڑے رہنا، ہاتھ باندھے خاص طور پر تعظیم میں کھڑے رہنا، یہ طریقہ درست نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا اور اس کو اجمیوں کا طریقہ قرار دیا. اگلی حدیث ہے وعن سعید ابن ابی الحسن قال جاءنا ابو بکرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سعید ابن ابی الحسن فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے فی شہادت، کسی شہادت کے سلسلے میں، کہ مجلس میں وہ آئے تھے کوئی گواہی دینے کے لیے، کوئی عدالتی معاملہ تھا مقدمے وغیرہ کا، تو اس میں وہ گواہی دینے کے لیے آئے تھے کسی مسئلے کے اندر، اور خصومت کا کوئی مسئلہ چل رہا تھا تو وہ گواہ کی حیثیت سے آئے تھے. فقام له رجل من مجلسه، تو مجلس میں ایک شخص ان کے لیے کھڑا ہوا. فقام له رجل من مجلسه، تو ان کے احترام میں، ان کے ادب میں اپنی جگہ ان کو بٹھانے کے لیے مجلس میں سے ایک شخص کھڑا ہوا. فابى ان يجلس فيه، تو انہوں نے اس کی جگہ پر بیٹھنے سے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ بھئی میں تمہاری جگہ نہیں بیٹھوں گا. وقال، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ذا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ کوئی شخص مجلس میں آ کر کسی کو اس کی جگہ سے کھڑا کر کے اس جگہ پر بیٹھے. آپ نے اس سے منع کیا ہے. پیچھے حدیث ہم پڑھ بھی چکے ہیں. تو اس حدیث میں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ صحابی رسول نے تو یہاں پر آ کر اس کو کھڑا نہیں کیا تھا نا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے جب تھے تو انہوں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ تم کھڑے ہو جاؤ میں تمہاری جگہ بیٹھوں گا، وہ تو خود کھڑا ہوا تھا. تو اگر کوئی شخص کسی کے ادب اور احترام میں، کوئی بزرگ آتے ہیں، کوئی بڑے آتے ہیں اور آپ ان کے لیے چیئر خالی کرتے ہیں، ان کے لیے بیٹھنے کی نشست آپ پیش کرتے ہیں کہ بھئی یہاں بیٹھیے، یہاں تشریف رکھیے، اور جگہ نہ ہونے کی صورت ہو یا کوئی بھی ادب اور احترام میں ویسے ہی اپنی چیئر پیش کی جاتی ہے، تو یہ اگر کوئی خود سے پیش کرے تو کوئی ناجائز نہیں ہے. شرعی مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی بزرگ آتے ہیں، کوئی بڑے آتے ہیں، والد آتے ہیں، استاد آتے ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور جگہ نہیں ہے تو آپ کھڑے ہو کر ان کو اپنی چیئر پیش کریں، اپنی جگہ پیش کریں، بالکل پیش کریں، اس میں کوئی حرج نہیں. البتہ اس کے لیے، آنے والے کے لیے یہ ہے کہ وہ کسی کو خود سے نہ کھڑا کرے. اگر یہ خود سے کوئی مجلس میں بیٹھا ہوا شخص کھڑا ہوتا ہے اور اس کو اپنی جگہ پیش کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس شخص نے خود پیشکش کی تھی تو انہوں نے لینے سے انکار کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کے ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے صورت ایسی بن رہی تھی کہ مجلس میں کوئی آیا اور کوئی بیٹھے ہوئے شخص کے کھڑے ہونے کے بعد اس جگہ پر بیٹھ گیا، تو صحابی رسول نے اعلیٰ درجے پر عمل کرتے ہوئے اس کو پسند نہیں کیا کہ اگرچہ ان کے لیے جائز تھا لیکن صورتاً یہ چیز بن رہی تھی تو انہوں نے اس سے بھی احتیاطاً اجتناب کیا. اس کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز بعض اوقات جائز ہوتی ہے لیکن احتیاط اور تقوی کا ایسا انسان کو اللہ رب العزت نے مقام دیا ہوتا ہے کہ انسان اس میں جائز صورت سے بھی بعض اوقات اپنے آپ کو بچا رہا ہوتا ہے. دوسری وجہ اس کی یہ بھی ذکر کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ صحابی رسول نے لوگوں کے سامنے شرعی مسئلے کو واضح کرنے کے لیے کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کو کھڑا کر کے اس کی جگہ بیٹھنا درست نہیں ہے اور لوگوں کو یہ حدیث سنانے کے لیے انہوں نے یہ صورت اختیار کی ہو، تو یہاں پر یہ جائز صورت ان کے لیے تھی، لیکن مسئلہ بتانے کے لیے اور حدیث رسول سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پر اس پیشکش کو قبول نہیں. اس کے بعد فرمایا کہ وَنَهَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنا ہاتھ کسی کے کپڑے سے صاف کرے، من لم یکسہ،
کسی ایسے شخص کے کپڑے سے صاف کرے کہ جس کو اس نے کپڑا دیا نہیں ہے، پہنایا نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر ہاتھ گندے ہیں اور قریب میں کوئی شخص کھڑا ہے، اس کے کپڑے سے ہاتھ صاف کرنا، اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے. کیونکہ اگلے بندے کے کپڑے سے اگر آپ اپنا ہاتھ صاف کر رہے ہیں تو اگلے بندے کو تکلیف ہوگی. پھر خاص طور پر آخر میں یہ جملہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ کسی ایسے شخص کے کپڑے سے ہاتھ صاف کرنے سے آپ نے منع کیا ہے کہ جس کو اس نے کپڑا پہنایا نہیں، یعنی کوئی اجنبی بندہ ہے تو اس کو ظاہر ہے کہ ناگوار ہوگا کہ میرے کپڑے سے ہاتھ صاف کیے جا رہے ہیں. ہاں، اگر اس نے اس کو کپڑے پہنائے ہوں، جیسے مثلاً اپنا خادم ہے، اپنا نوکر ہے، اپنا غلام ہے، جس کے بدن پر کوئی کپڑا، کوئی چادر وغیرہ آپ نے ہی دی ہے، تو آپ اس سے ذرا رومال لے کر یا چادر لے کر ذرا دینا، میں ہاتھ صاف کروں گا، کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ اپنا ہی نوکر ہے. آپ نے ہی اس کو چادر دی، آپ نے ہی اس کو رومال دیا، آپ نے ہی اس کو کپڑا دیا، اور آپ مثلاً اپنے غلام سے کہتے ہیں لاؤ ذرا کپڑا لاؤ مجھے ہاتھ صاف کرنے، تو غلام کو بھی برا نہیں لگے گا کیونکہ وہ مالک ہی نے دی تھی. تو اس طرح سے اگر کپڑا آپ نے ہی کسی کو دیا ہے تو پھر ٹھیک ہے کہ انسان صاف کر سکتا ہے، لیکن کوئی اجنبی ہو تو اس کے کپڑے سے ہاتھ صاف کرنے سے انسان کو گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس کو تکلیف ہو. وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس وجلسنا حوله، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے اور ہم بھی آپ کے گرد مجلس میں بیٹھ جایا کرتے تھے، فقام، اور آپ کسی کام سے کھڑے ہوتے تھے کسی کام سے جانے کے لیے، فاراد الرجوع، اور آپ کا واپس آنے کا ارادہ ہوتا. مثلا مجلس سے آپ کسی کام کے لیے اٹھ کے جانا چاہتے اور آپ یہ سوچ کر جاتے کہ میں بھی واپس آؤں گا، نزع نعلہ، تو آپ اپنے جوتے، اپنے نالین مبارکین آپ اتار کر جاتے تھے، یعنی علامتی نشان کے طور پر کہ مجھے واپس آنا ہے، تاکہ صحابہ اکرام مجلس برخاست نہ کریں، بیٹھے رہیں، میں ذرا کام سے جا رہا ہوں اور پھر واپس آؤں گا، تو آپ اپنے جوتے اتار کے جاتے. او بعض ما یکون علیہ، یا آپ اپنے جسم پر موجود کوئی چیز، مثلا کوئی چادر، کوئی کپڑا یا کوئی ہاتھ میں موجود سامان، کوئی چیز بھی آپ رکھ کے جاتے تھے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں ابھی آ رہا ہوں، یعنی مجلس تاکہ لگی رہے اور لوگ میرے انتظار میں بیٹھیں. فَيَعْرِفُ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ فَيَثْبُتُونَ، اس بات کو صحابہ کرام پہچان لیتے تھے اور اس کی وجہ سے وہ وہاں پر ثابت قدم رہتے تھے. ثابت رہتے تھے یعنی اس کا مطلب مجلس میں جمع رہتے تھے اور آپ کا انتظار کرتے تھے. مثال کے طور پر مسجد نبوی میں مجلس میں صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے، آپ گھر حجرہ مبارکہ میں کسی کام سے جاتے اور آپ کا واپس آنے کا ارادہ ہوتا تو آپ کوئی چیز چھوڑ کے جاتے تھے تاکہ صحابہ کرام کو یہ پتا ہو کہ میں واپس آ رہا ہوں. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کسی کو انتظار میں رکھ کر تکلیف نہ دے. مثال کے طور پر اگر دیکھیں اسی صورت میں اگر واپس آنے کا ارادہ نہیں ہے اور کوئی اٹھ کر اس طرح چلے جائے اور لوگ انتظار میں ہی بیٹھے رہیں کہ ابھی آ رہا ہے ابھی آ رہا ہے اور اگلا بندہ ہی نہ آئے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ لوگوں کو جو بیٹھے ہوئے ان کو تکلیف ہوگی نا. تو اس کا مطلب یہ کہ یا تو آپ زبان سے کہیں کہ بھئی ذرا بیٹھنا میں آ رہا ہوں، تو اگلا بندہ انتظار میں ہوگا، اس کو تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ آ رہا ہے. اگر آپ بغیر بتائے جائیں گے تو اگلا بندہ ہو سکتا ہے کہ وہ اٹھ کے چلا جائے یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں اب شاید نہیں آئے گا، اور آپ واپس آ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ چلے گئے. تو ایسی صورت میں ایک دوسرے کے معاملے کو مبہم رکھنے سے بچانے کے لیے، ذہنی طور پر جسمانی طور پر کوئی خوف نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اس سے بچانے کے لیے اس اسلامی ادب کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں بھی کوئی ایسی بات ہو تو اس کو کلیئر کر لیں. مثلا کوئی بات آپ نے کرنی ہے آپ زبان سے کہہ دیں، یا کوئی ایسی علامتی چیز وہاں پر آپ ظاہر کریں کہ جس سے اگلے بندے کو پتا ہو کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، مجلس ابھی باقی ہے اور ابھی اس نے مزید کچھ کہنا ہے. لیکن اگر آپ اس طرح سے کہتے کہتے اٹھ کے چلے گئے، لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں بیٹھیں یا چلے جائیں، بیٹھتے ہیں تو پتہ نہیں وہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، اور اگر اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ واپس آئے، تو یہ ایک مبہم سی بات ہو جائے گی. تو ایک دوسرے کو جسمانی یا ذہنی کوفت میں مبتلا کرنے سے بچنا چاہیے. کتنی پیاری بات ہے، آپ سوچئے ذرا، ایک ایک چیز اسلامی ادب کی ایسی ہے کہ جس سے لوگوں کو اذیتوں سے، تکلیفوں سے بچایا گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو انتظار میں نہیں رکھتے تھے بلکہ آپ بتا کر یا کوئی علامتی نشان چھوڑ کر جاتے تھے تاکہ ان کو انتظار اگر کرنا ہو تو ان کو پتا ہو کہ ہاں حضور آ رہے ہیں. اگلی حدیث ہے وعن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل للرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا لا يحل لرجل ان يفرق بین اثنین، کسی شخص کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ دو شخصوں کے درمیان تفریقہ پیدا کرے، جدائی پیدا کرے، یعنی ان کے درمیان میں زبردستی گھسے۔ جیسے دو شخص بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور کوئی شخص ان کے درمیان میں آ کے زبردستی گھس جائے تو اس طرح سے ان کے درمیان جو ملاقات ہو رہی ہے خلل پڑے گا نا۔ جیسے مجلس میں اگر دو شخص ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں، مطلب دیکھ کے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ آئے ہیں، اور کوئی بندہ ان کے درمیان میں آ کے گھسے تو یہ ان کے درمیان تفریق پیدا کرنا ہے۔ اس طرح سے دو بیٹھے ہوئے شخصوں کے درمیان نہیں گھسنا چاہیے کیونکہ اگلے بندوں کو تکلیف ہو۔ لا يحل لرجل ان يفرق بین اثنین، کسی کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے کہ وہ دو شخصوں کے درمیان گھسے اور تفریق پیدا کرے، الا باذنہما، ہاں مگر ان کی اجازت سے۔ اگر ان کے درمیان بیٹھنا ہے، جگہ نہیں ہے اور کسی جگہ، اور ان کے درمیان جگہ تھوڑی سی موجود ہے تو آپ پوچھ لیں کہ میں بیٹھ جاؤں، میں بیٹھ سکتا ہوں، ظاہر ہے کہ وہ اجازت دے دیں گے تو آپ بیٹھ جائیں، اس سے ان کو پھر تکلیف نہیں ہوگی۔ اور بغیر بتائے آپ گھسیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی کہ دیکھو ہم دونوں باتیں کر رہے ہیں اور یہ درمیان میں گھس رہا ہے۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تجلس بین رجلین الا باذنہما، یہ بھی اسی کے مضمون سے متعلق حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا دو شخصوں کے درمیان مت بیٹھو مگر ان سے پوچھ کر بیٹھو، ان سے اجازت لے کے بیٹھو۔ الفصل الثالث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس معنا فی المسجد یحدثنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے، یحدثنا، ہم سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے، بات چیت کر رہے ہوتے تھے، فاذا قام قمنا، جب آپ کھڑے ہو جاتے تھے مجلس سے تو ہم بھی کھڑے ہو جاتے تھے، قیامن، اور اس وقت تک کھڑے رہتے تھے۔ قمنا قیامن یہ مفعول مطلق ہے، فاذا قام قمنا قیامن، کہ جب آپ کھڑے ہوتے تھے تو ہم بھی کھڑے رہتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے آپ کے ادب اور احترام میں، حتی نراہ قد دخل بعض بیوت ازواجہ، یہاں تک کہ ہم آپ کو جاتے ہوئے دیکھ لیتے کہ آپ داخل ہو گئے ہیں اپنی ازواج مطہرات کے گھروں میں سے کسی کے گھر میں۔ یعنی اس کا مطلب آپ اگر اٹھ کے جاتے تھے تو ہم فوراً رخ موڑ کے نہیں جاتے تھے، بلکہ اس وقت تک کھڑے ہو کر آپ کو دیکھتے رہتے تھے جب تک کہ آپ اپنے کسی زوجہ کے گھر میں تشریف نہ لے جاتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام اور آپ کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کا کام اس وقت تک کرتے تھے، اس وقت تک جب تک کہ نگاہوں سے آپ اوجھل نہیں ہوتے تھے۔ ہوتا ہے نا کسی سے جب انسان کو بہت محبت ہو اور کسی کی انسان کے دل میں بہت عظمت ہو، اور جب وہ انسان اس سے رخصت ہو رہا ہو تو جا رہا ہو تو جاتے جاتے انسان اس وقت تک اس کو دیکھتا رہتا ہے جب تک کہ وہ نگاہوں سے اوجھل نہ ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس سے اٹھ کے جب جاتے تھے صحابہ کھڑے ہو کر آپ کو اس وقت تک دیکھتے رہتے تھے جب تک کہ آپ اپنے کسی گھر میں تشریف نہیں لے جاتے۔ وعن واصلۃ بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال دخل رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت واصلہ بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دخل رجل، ایک شخص داخل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہو فی المسجد قائد، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، فتزحزح له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آمد پر، اس کے آنے پر تھوڑا سا ہل گئے۔ جیسے مجلس میں کوئی آئے اور اس کے آنے پر اکرامن انسان تھوڑا سا جگہ دینے کے لیے ہلتا ہے، اگرچہ جگہ موجود ہو لیکن پھر بھی اس کے آنے پر تھوڑا سا ہلنا یہ اس کے ایک اکرام ہوتا ہے۔ جگہ اگر موجود نہ ہو پھر تو مجلس میں وسعت پیدا کرنے کے لیے، جگہ پیدا کرنے کے لیے، مل مل کے بیٹھنے کے لیے تو ہلنا چاہیے، لیکن اگر جگہ موجود بھی ہو تب بھی کسی کے آنے پر تھوڑا سا ہلنا یہ اس کو حیثیت دینا اور اس کا ادب کرنا یا اس کی تعظیم کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آنے والے کے لیے تھوڑا سا ہلے۔ فقال الرجل، اس شخص نے کہا یا رسول اللہ ان فی المکان ساعۃ، مکان یعنی جگہ کے اندر تو وسعت تھی، کشادگی تھی، مطلب میں آتا تو میرے لیے جگہ موجود تھی، آپ ہلے کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ ان للمسلم لحقا، ان للمسلم لحقا اذا رآہ اخوہ ان یتزحزح له، بے شک مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ جب اس کو اس کا بھائی دیکھے کہ وہ آیا ہے، ان یتزحزح له، تو اس کے لیے ہلے، اس کے لیے حرکت کرے، تاکہ یہ حرکت کرنا یہ گویا کہ اس کا ایک ادب ہے، اس کا ایک احترام ہے، اس کو ایک حیثیت دینا ہے۔
دیکھیں نا، آپ مثال کے طور پر کمرے میں بیٹھے ہیں، کوئی شخص کمرے میں آیا تو آپ ایسے ہی بیٹھے رہیں، ٹیک لگا کر، تکیہ لگا کر آپ بیٹھے تو بیٹھے رہیں، ہلے ہی رہیں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں اس میں، آپ نے کوئی دوسرے کی حق تلفی نہیں کی، اس کے لیے جگہ موجود تھی۔ لیکن اگر پھر بھی آپ اپنی جگہ پر ہی تھوڑا سا ہل جائیں، حرکت کر لیں، تھوڑا سا ہل جائیں، تو اس کا مطلب آپ نے آنے والے کو کوئی حیثیت دی کہ آپ نے اس کو فوکس کیا، باقاعدہ آپ نے اس کو دیکھا، اور آنے کی صورت میں آپ نے اس کو کم سے کم اتنا تو آپ نے اس کو حق دیا کہ آپ اس کے لیے ہلے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ اس کی جگہ موجود ہوتے ہوئے بھی حرکت کر کے یہ پیغام دیا کہ آنے والے مومن کا اکرام کرنے کے لیے کم سے کم ہل جانا چاہیے۔ ان للمسلم لحقا، مسلمان کا یہ حق ہے کہ جب اس کو اس کا بھائی دیکھے تو ان یتزحزح له، اس کے لیے ہل جائے، حرکت کرے۔ رواہم البیہقی فی شعب الایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اسلامی آداب کا لحاظ رکھنے کی اور خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا وقنا شرور انفسنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واهدنا وارزقنا واسترنا واجبرنا وارفعنا، اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔